أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف آیت نمبر 45 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ 5 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. ایک مثال دی جا رہی ہے ہماری اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے. آپ دیکھیں گے کیا خوبصورت کلام ہے کہ صرف 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوری زندگی کی کہانی آ گئی ہے. پوری جو ہماری زندگی ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال. یعنی یہ دنیا کی زندگی جسے تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، جس کے لیے تم پورے رات دن محنت کر رہے ہو، حلال حرام کی تمیز تم نے مٹا دی ہے، بہت کچھ کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی کے لیے. سنو اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کماء، جیسے ایک پانی ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، من السماء، آسمان سے. پہلا منظر کہ آسمان سے ہم نے پانی اتارا. فاختلط به نبات الارض، گھنی ہو گئی اس سے زمین کی نباتات. آسمان سے پانی اتارا، نباتات جو تھی وہ گھنی ہو گئی. فاصبح حشیما، اور پھر وہ ہو گئی حشیما، چورا چورا، یعنی خشک ہو کر وہ بھوس بن گئی. تذروہ، جس کو اڑائے لیے پھرتی ہے، الریاح، ہوا، یعنی وہ بھوس بن گئی اور اس کو ہوا پھرتی ہے. بس پوری زندگی یہی ہے. وہ آسمان سے ہم نے پانی اتارا، پھر نباتات اگی، گھنی، بالکل ہری بھری ہو گئی، اور اس کے بعد زرد ہو گئی، بھوس بن گئی اور ہوا نے اسے لیا. بس یہی زندگی ہے. پوری زندگی کی حقیقت یہی ہے. کتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حالانکہ تمام جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن سب سے آسان سمجھنے کے لیے یہی مثال ہے، کیونکہ ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، سارے ہی انسان دیکھتے ہیں نباتات کو. آج آپ نے فصل لگائی، کوئی بیج بویا، بارش ہوئی تو فصل اگی اور ہری بھری ہے، جوان ہو گئی، بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جلدی ہی وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر بھوس بن جاتی ہے اور ہوا اس کو اڑاتی ہے. بس یہی انسانی زندگی کی بھی یہی مثال ہے. ابھی دنیا میں آ گیا انسان، جوان ہو گیا، بڑا پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، پھر بڑھاپا اس پہ چھا جاتا ہے. یعنی کتنا ہی آپ اس کو پھر خوراک دیں، کتنی ہی آپ کوشش کریں اس کو جوان رکھنے کی، جوان نہیں رہے گا. جس طرح زمین جب وہ نباتات، ہریالی جب اس پہ آ جاتی ہے، ہری بھری بن جاتی ہے، پھر جب وہ زردی اس پر آ جاتی ہے، پھر کتنی دوائیاں آپ چھڑکیں، کتنا آپ پانی اس کو دیں، کیا کریں، لیکن اس کی وہ ہریالی واپس نہیں آئے گی. اسی طرح سے انسانی زندگی بھی ہے. جب اس پہ جوانی آ جاتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تذروہ الریاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. گویا تم یہ نہ سمجھو اگر ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہم موت نہیں دے سکیں گے، یا جب تمہیں موت آئے گی تو پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے، ہنگامی آرائش ہے. یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی. ابھی کل ہی والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں تم سے
بہتر تم مجھے اپنے سے بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس زیادہ مال ہے اور زیادہ نفری ہے، افرادی قوت تمہارے پاس زیادہ ہے۔ جو اترا رہا تھا مغرور شخص باغ میں داخل ہوتے ہوئے، اس نے کہا تھا انا اکثر من کا معلوم و اعز نفرا، کہ میں ہر اعتبار سے تم سے بڑا قوی ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے۔ یہاں فرمایا یہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ بس یہی دنیا کی زندگی کی آرائش ہے، پسند آنے والی چیز ہے، لیکن دنیا کی زندگی کی محدود حدوں تک۔ اصل چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں، خیر وہ بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا اور بہتر ہیں وہ امید کے اعتبار سے، جن سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے، یعنی جن سے کچھ ثواب کی امید ہو یا جن سے کچھ امید وابستہ کی جا سکتی ہے، وہ مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہیں؟ ان کو آپ یوں سمجھیے، ایک تو باقی رہنے والی نیکی، کچھ مفسرین نے اس کو اس طرف لیا اور یہ بھی درست ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ خود اس دنیا سے چلے بھی گئے لیکن وہ باقی ہے، اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی مدرسہ تعمیر کیا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ چلے بھی گئے، وہ مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے کھاتے میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ کوئی مسجد آپ نے تعمیر کی، آپ چلے گئے، مسجد میں نمازیں ادا ہو رہی، آپ کے کھاتے میں آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی کنواں کھودا آپ نے، کہیں پانی کا کوئی بندوبست کیا، کوئی ہاسپٹل آپ نے کھولا جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہاں یا کوئی بھی ایسا رفع عام کا کوئی کام آپ نے ایسا کیا کہ اس کے بعد بھی عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے، تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے باقی رہنے والی نیکی وہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا لیکن اس کو آپ نے مٹا دیا کسی برائی سے۔ مثلا آپ نے صدقہ دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے جس کو صدقہ دیا اس پر احسان جتایا، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، آپ نے اس پر احسان جتایا یا اس کو کوئی اذیت دی، کوئی کام اس سے پھر لیا، تو گویا آپ نے صدقہ دیا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ گویا آپ نے صدقہ دیا ہی تھا اسی نیت سے کل مجھے یہ میرے کام آئے گا، کہیں اس کو میرا کوئی مزدوری کرنی ہوگی، یا مجھے کسی سیاسی پارٹی کا اگر وہ ورکر ہوگا تو کل مجھے ووٹ دے گا۔ گویا اس نے ایک نیک کام کیا تھا لیکن وہ باقی رہنے والی نیکی نہیں تھی۔ یا وہ جو کہتے ہیں جس جھولی میں 100 چھید ہو اس جھولی کا پھیلانا کیا، یعنی آپ کچھ لے رہے ہیں لیکن اس میں چھید ہی چھید وہ نکل جو باقی رہتی ہی نہیں۔ آپ حج کر کے آئے، بڑی محنت آپ نے کی، بڑی محنت آپ نے کی، پیسہ بھی آپ نے خرچ کیا، 4 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے، حج کیا آپ نے، وہاں بھی آپ نے پسینہ بہایا، لیکن یہاں اپنے بھائی کا حق کھایا، اپنی بہن کی وراثت کا حق کھایا، یا کوئی بھی یہاں کسی کا حق کھایا، تو جب میدان حشر میں آپ ہوں گے تو آپ کا وہ بھائی آپ کا حج لے کر جا رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس، محنت تو میں نے کی اور میرا یہ حج فلاں لے گیا، وہ باقی وہ نیکی نہیں رہی۔ آپ نے کوئی صدقہ کیا ہو، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، لیکن کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی سے دشمنی کی ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی انداز سے تم نے اس کا حق دبایا ہو، اس کی بے عزتی کی ہو، اس کو تم نے کہیں اس کی عزت کو پامال کیا ہو کسی بھی اعتبار سے، تو گویا آپ نے نیکی تو کی لیکن اس نیکی کی حفاظت آپ نے نہیں کی۔ تو باقی رہنے والی نیکی وہی ہے کہ آپ نے نیکی بھی کی پھر اس کی حفاظت بھی کی، جس طرح سے مختلف احادیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ کے دوران یہ یاد رکھو کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کہیں آپ ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھیں کہ تمہارا روزہ وہیں پہ ختم ہو جائے۔ آپ کی نگاہ برا دیکھے گی، آپ کی زبان نے کوئی غلط بول دیا یا کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا کام آپ نے کیا تو آپ کا وہ روزہ جاتا رہے گا۔
تو باقی رہنے والی نیکی کرنا بھی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر نیکی کی حفاظت بھی جو ہے اس کو باقی رکھنا بھی جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ کی جو امیدیں وابستہ کی ہیں مال اور اولاد سے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کی بس زینت ہے، زینت الحیات الدنیا۔ البتہ جن سے آپ کچھ امید وابستہ کر سکتے ہیں، جو بہتر بھی ہے تیرے رب کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، ان کی طرف دھیان دیا جانا چاہیے۔ یعنی نیکی کرو مگر خیال رکھو اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دینا، ریاکاری کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس نیکی کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال، یعنی اصل چیز جو ہے یاد رکھنے کا تو وہ دن ہے، دھیان تو اس دن کا رکھنا ہے، خیال اس دن کا رکھنا ہے جس دن نسیر، ہم چلائیں گے، الجبال، ان پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ، تم دیکھو گے زمین کو، بارزتاً، کہ بالکل برہنہ ہوگی، بالکل ننگی ہوگی زمین، کوئی اس پر پہاڑ نہیں ہوگا، بل سلوٹ کوئی نہیں ہوگی، کوئی ہریالی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پلین ہو جائے گی، ننگی ہوگی یہ زمین۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب انسانوں کو وہاں جمع کریں گے، اکٹھا کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ، فلم پس نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدہ کسی ایک کو بھی، یعنی اس زمین کو ہم بالکل پلان کریں گے اور اسی زمین پر سارے انسانوں کو ہم جمع کریں گے، اور ایک بھی انسان ہم سے بچ نہیں پائے گا۔ جس نے آنکھ کھولی ہو پیدا ہوتے ہی، جس نے ایک سانس بھی لی ہو، بس اس کو بھی ہم کھڑا کریں گے۔ ہاں جو مرا ہوا ہی پیدا ہوا ہے اس کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، لیکن جو دنیا میں آیا ایک ہی سانس لی، اس لیے اس کا بھی جنازہ ادا کیا جاتا ہے، ایک سانس بھی لی اس کو بھی جمع کیا جائے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، امیر ہو غریب ہو، غلام ہو آقا ہو، کوئی فرد ہو کمزور ہو مضبوط ہو طاقتور ہو، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی گورا ہو یا کالا ہو، تمام بادشاہ ہو وزیر ہو کوئی بھی ہو، ہم اس کو کھڑا کریں گے، ہم نے اس کو باندھ کے رکھا ہوگا، کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ فرمایا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی ان میں سے ہم سے بچ کر نہیں جا پائے گا، ہم ایک ایک کو جمع کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور صرف جمع نہیں، اب دیکھیے سین کیسے ہو رہا ہے، پہلے انسان کی زندگی کو سمجھایا، کچھ بھی نہیں ہے، چند روزہ، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، بارش ہوئی، فصل ہوگی، ہریالی آ گئی، پھر اس پر زردی چھائی، بھس بن گئی، اڑا لے گئی اس کو، بس زندگی دنیا کی یہی ہے، بالکل مختصر۔ جب ختم ہو جاؤ گے تو آگے والی زندگی میں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، مال اولاد ساتھ نہیں جائے گی، ساتھ اگر جائے گی کوئی چیز وہ ہے باقیات الصالحات، اور باقیات الصالحات کے ساتھ ہی اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز رکھی نہیں جائے گی۔ ان پہاڑوں کو دیکھو گے کہ یہ چل رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور زمین کو بالکل ننگا کر دیا جائے گا، برہنہ زمین ہوگی، اور سارے لوگوں کو اب اس پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اب دوسرا سین اس کے بعد، وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے یہ سارے لوگ، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفا، صف بستہ، صف در صف، صفیں ہوں گی باضابطہ، صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ لوگ، اور ان سے پھر کہا جائے گا، جو ان میں یہاں کہتے تھے نا بھائی کس نے دیکھا، کون زندہ کرے گا، کب رب کے سامنے جانا ہوگا، ان سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا آج تم ہمارے پاس، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار، یعنی پہلی بار جس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، آگے نہ آج اسی طرح سے تم ہمارے سامنے۔ جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے بالکل برہنہ ہوتا ہے، وہ ننگا ہوتا ہے،
नंगा ही पैदा किया जाएगा, तो दोबारा उठाया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ जब लोगों को उठाया जाएगा बिल्कुल बरहना होंगे, नंगे होंगे, नंगे सर, नंगे पैर, नंगे बदन, और बगैर खतना किए हुए, खतना भी नहीं किया होगा। आयशा फरमाती हैं कि हमने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वहाँ हया नहीं होगी, मर्द औरतें एक साथ होंगी, तो क्या वहाँ हया नहीं आएगी? तो फरमाया उस दिन की सख्ती ही ऐसी होगी, वो दिन ही ऐसा सख्त होगा कि किसी को कोई ध्यान नहीं होगा कौन किस हाल में है। उस दिन की सख्ती ऐसी होगी, नंगा होकर भी उन्हें कोई एहसास नहीं होगा हमारे बदन पे कपड़ा है या नहीं है। यही आयत इन्हीं अल्फाज के साथ सूरह अनआम में भी आई है, आयत नंबर 94 है गालिबन, वहाँ भी अल्फाज आए हैं, वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, क्या तुम आज तन्हा हमारे सामने नहीं आ गए हो? वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहुरिकुम, वहाँ ये मजीद अल्फाज आए हैं, वतरक्तुम, तुमने छोड़ दिए हैं, मा खव्वलनाकुम, जो खौल, जो लुबादे, जो वर्दियां हमने तुम्हें बाहर से चढ़ाई थी, वो सारी वर्दियां छोड़ कर आए हो। वह खव्वल मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहुरिकुम, अपने पीछे छोड़ दिए। यानी जो जो तुमने बाहर से, हमने खौल समझते हैं ना आप, खौल लिफाफे बाहर से जो हमने चढ़ाए थे, वो लिफाफा क्या था? कोई जनरल साहब थे, कोई कर्नल साहब थे, कोई वजीर आजम थे, कोई बादशाह सलामत, कोई वजीर, कोई फलां कमिश्नर, कोई फलां कमिश्नर। ये क्या है? ये सारे लिफाफे हैं, ये उतर जाते हैं, जो ही मौत आ जाती है सारे लिफाफे यहीं पे रह जाते हैं, ये सारे स्टार वगैरह उतर जाते हैं यहीं पे। फरमाया अब आप हमारे सामने आ गए, जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था वैसे आ गए, बिल्कुल बरहना आ गए, सारे लिफाफे उतर गए। यहाँ भी जब किसी की वफात हो जाती है, फिर नहीं कहते हैं कि अब फलां मिनिस्टर की या फलां वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की नमाज जनाजा होगी, नहीं, मैयत का गुस्ल हो रहा है, मैयत की नमाज जनाजा फलां हुई, इसका नाम यहीं पे बदल जाता है, वो सारे ओहदे उतर जाते हैं, सारे स्टार्स उतर जाते हैं। और वहाँ भी ये अल्फाज कि वह तरक्तुम मा खव्वलनाकुम, जो हमने तुम्हें लिफाफे चढ़ाए थे, जो हमने तुम्हें इज्जत दी थी, जो हमने तुम्हें ओहदे दिए थे, जो चीज़ें हमने तुम्हें दी थी, फलां चौधरी साहब, फलां मौलवी साहब, फलां फलां साहब, ये सारी चीज़ें उतर जाएंगी और तुम तन्हा हमारे सामने खड़े हो जाओगे, बिल्कुल बरहना, बरहना हालत में, नंगे हालत में होगे। और उनसे कहा जाएगा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, आ गए ना आज तुम हमारे पास, आ गए आप तुम उसी तरह से जिस तरह से हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। बल ज़अमतुम, बल्कि तुमने गुमान किया था, तुम ये समझते थे अपने ज़अम में, अपने गुमान के एतबार से तुम समझते थे अल्लन नजअला, कि नहीं हम ठहराएंगे लकुम तुम्हारे लिए मौइदा वक्त मऊद, यानी हमने तुम्हें कोई वक्त मऊद पर हमने तुम्हें जमा नहीं करना है, यानी कोई वादा ऐसा नहीं है कि फलां वक्त मऊद पर वादा किए हुए वक्त पर तुम हमारे सामने वापस लाए जाओगे। तुम कहते कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को जमा नहीं किया, या अगर कहते नहीं थे जुबान से लेकिन अपने अमल से साबित कर रहे थे कि तुम्हें कोई यकीन ही नहीं था। एक वक्त है जिसका वादा किया गया है कि उस दिन सब लोगों को जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, रब के सामने हाजिर किया जाएगा, और तुम्हें इसका कोई एहसास नहीं था। ववुज़िअल किताब, और रखी जाएगी किताब, नामे अमल सामने रख दिया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तक देखिए ज़रा सीन किस तरह से बदलता रहता है, कहाँ क़यामत आ गई, कहाँ जमा हो गए, कहाँ उनसे कहा गया कि भाई वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आ गए ना, और उसके बाद अब नामे अमल सामने रख दिया जाएगा। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन, बस आप देखेंगे उस वक़्त मुजरिमों को, मुजरिमों की हालत क्या होगी। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, वो डर रहे होंगे, उन्हें डर होगा मिम्मा फीही, जो कुछ उस किताब में है,
وہ اس کتاب میں پڑھنا چاہیں گے لیکن ڈریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا اس میں جو ہم نے لکھا ہے اچھا نہیں لکھا ہے، جو ہم نے کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے من مانیاں کی ہیں، ہم نے ہٹ دھرمیاں کی ہیں، ہم نے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیسے کیسے کام کیے انہیں معلوم ہوگا۔ مشفقین مما فیہ، اور وہ ڈرتے ہوئے کہ اس میں کیا لکھا ہے، وَيَقُولُونَ، پھر جب دیکھیں گے، پڑھنا وہ کتاب تو پڑھنی ہوگی، جس نے یہاں الف اور با بھی نہیں پڑھی ہوگی، جو بالکل ان پڑھ ہوگا وہاں وہ پڑھ پائے گا، اسے کسی کے سامنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ میری کتاب کو پڑھیے، ہر شخص وہاں اپنی کتاب خود پڑھے گا۔ فرمایا جب وہ پڑھے گا وَيَقُولُونَ، اور کہے گا یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، ما لہذا الکتاب، عجیب کتاب ہے یہ، کیسی کتاب ہے یہ، کیسا نام اعمال ہے یہ، کیسی تحریر ہے یہ، لا یغادر، نہیں چھوڑی ہے اس نے، صغیرتن، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑی سے بڑی بات، کوئی ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی ہے، الا، مگر احصاہا، اسے گھیر کے رکھا، اسے قلم بند کیا ہے، اسے درج کیا ہے۔ وہ مجرم جب دیکھیں گے اس کتاب کو کہیں گے کیا کتاب ہے یہ کیسی عجیب کتاب ہے، میری کوئی، جو میں نے تنہائی میں اندھیرے میں کوئی گناہ کیا تھا وہ بھی یہاں پہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا بھی ہے، کہ سارے گناہ، ساری غلطیاں، سارے وہ قصور اپنے وہاں دیکھے گا، وہ کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، حاضرہ، سامنے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ، اور ظلم نہیں کرے گا، رب کا، تیرا رب، احدا، کسی پر بھی، کسی ایک شخص پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 5 آیات آج ہم نے پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے اپنے دلوں میں اتارنے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔